کوئی بھی واقعہ بتاؤ، میں فیوچر بتا دوں گا، اس کے مستقبل کے بارے میں تمہیں بتا دوں گا۔ کس طرح بتا دے گی تاریخ ہمیں؟ اس طرح بتا دے گی کہ تاریخ جائے گی ماضی میں یہی کام جو ابھی ہمیں درپیش ہے، یہی صورتحال، یہی حالات، یہی واقعات جو اس وقت ہمارے درپیش ہیں، ان کو تاریخ جا کے ماضی میں سرچ کرے گی۔ کس زمانے میں یہ واقعات پیش آئے، کس بادشاہ کے دور میں، کس خلیفے کے دور میں، کس نبی کے دور میں یہ حالات سیم یہی حالات پیش آئے، اور پھر ان حالات کا نتیجہ کیا نکلا۔ ٹھیک ہے، تاریخ بتا دے گی کہ چونکہ ماضی میں ان حالات کا نتیجہ یہ نکلا تھا، اب بھی ہماری جو پیشین گوئی ہے، پیشین گوئی کہتے ہیں مستقبل کے بارے میں خبر دینا، اب بھی ہماری جو پیشین گوئی ہے وہ یہ ہے کہ ان حالات کا نتیجہ اس طرح نکلتا ہے۔ حالانکہ وہ شخص علم غیب نہیں جان رہا ہوتا، لیکن وہ ماضی کو اور حال کو آپس میں ملا کے فیوچر کے لیے نتیجہ نکال لیتا ہے۔ تو تاریخ جو ہے اس لیے بعض دفعہ اس کو سائنس کا علم کہا جاتا ہے کہ ایسے اس کے اندر فیکٹس ہوتے ہیں، فگرز ہوتے ہیں جو بالکل سیم ہوتے ہیں، کیونکہ بشر کی نیچر سیم ہے، انسان کی جو فطرت ہے وہ سیم ہے، انسان کی جو خلقت ہے وہ سارے انسان خلقت میں اولاد آدم ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے جو ہے تاریخ کا علم جو ہے وہ بہرحال کل ہم نے بات کی کہ موضوع تاریخ جو ہے اور مفہوم تاریخ جو ہے اس کے حوالے سے، تو میں نے بتایا تھا کہ ہر علم کا ایک موضوع ہوتا ہے، تاریخ کا بھی ایک موضوع ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ مثلا میڈیکل کا موضوع کیا ہے؟ انسانی باڈی ہے، ہاں انسانی باڈی ہے کہ جس سے متعلق وہ بیماریوں کی تشخیص کرتا ہے کہ ہاتھ کوئی شکم میں درد ہے، آنکھ میں بیماری آ گئی ہے، کان میں بیماری آ گئی، دل میں ہے، جگر میں ہے، کسی عضو بدن میں ہے۔ جب وہ بیماری کی میڈیکل تشخیص کرتی ہے تو کیا کرتی ہے؟ پھر اس کی دوائی تجویز کرتی ہے، پھر اس کی دوائی تجویز کرتی ہے۔ اسی طرح سے مثلا جو میتھمیٹکس ہے اس کا موضوع کیا ہے؟ اس کا موضوع عدد ہیں، اعداد ہیں۔ مثلا اعداد کو وہ جمع کرے گا، اعداد سے اعداد کو تفریق کرے گا، منفی کرے گا، اعداد کو اعداد پر تقسیم کرے گا، تو اس سے وہ کیا کریں گے؟ نتیجہ نکالیں گے۔ گویا ہر علم کا ایک موضوع ہے۔ تاریخ کا کیا موضوع ہے بیٹے؟ تاریخ صورت یعنی مفہوم تاریخ، پہلے موضوع تاریخ جو ہے، تاریخ کا جو موضوع ہے وہ بیٹے یہ ہے کہ تاریخ بھی انسان سے متعلق بحث کرتی ہے۔ تاریخ کا موضوع کیا ہے؟ تاریخ کا موضوع در حقیقت انسان ہے۔ موضوع تاریخ انسان ہے کہ جس میں کیا کیا چیز آ جاتی ہے؟ جس میں انسان سے یعنی کلی از مجموع خصائص و صفات آن تحولات است کہ موضوع تاریخ انسان سے متعلق جتنی بھی اس کی خصوصیات ہیں، جتنی بھی انسان کی صفات ہیں، اور جتنے انسان کے تحولات یعنی تبدیلیاں، یعنی اس کے اندر رونما ہونے والی تبدیلیاں جو ہیں، تاریخ کا موضوع بیٹے انسان ہے، انسان کی صفات ہیں، انسان کے خصائص ہیں، انسان سے متعلق جو تبدیلیاں ہیں، جو تحولات ہیں، جو دیگرگونی بھی تبدیلی کو کہ موضوع تاریخ است، یہ ہے موضوع تاریخ۔ بس این تغییر از تاریخ یعنی شناخت ہرچه میسر گردد از دیدگاهی میان موضوع و معنی تاریخ مشترک است۔ اگر انسان محور اصلی تاریخ باشد، همین معنی هم از آنچه نویسندگان اسلامی در آثار خود با تغییرهای مختلف از معنی و موضوع و تعریف تاریخ آورده‌اند مستفاد می گردد۔ کہتے ہیں کہ انسان اگر تاریخ کا اصلی موضوع ہے، کہ موضوع اصلی تاریخ کیا ہے؟ انسان۔ میں نے کل بتایا تھا تاریخ فقط کس کی ہے؟ انسان کی ہے، کہ جس نے ہر زمانے میں کیا کیا ہے؟ بہتر سے بہترین کی طرف سفر کیا ہے۔ تاریخ بیٹے کس کی ہے؟ انسان کی ہے۔ میں نے کل بتایا تھا ہارس کی تعریف نہیں ہے،
کیمل کی تعریف نہیں ہے، ڈونکی کی تاریخ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. آج سے 1000 سال پہلے بھی گھوڑا تھا، آج بھی گھوڑا ہے. 2000 سال پہلے بھی اونٹ تھا، آج بھی اونٹ ہے. تاریخ کس کی ہے؟ تاریخ انسان کی ہے. بس انسان تاریخ کیوں محفوظ کرتا ہے؟ اس لیے محفوظ کرتا ہے، ویری امپورٹنٹ، اس لیے محفوظ کرتا ہے کہ یہ بہتر سے بہترین کی طرف جائے، پستی سے بلندی کی طرف جائے، زوال سے کمال کی طرف جائے. اس لیے تاریخ پڑھتا ہے، اس لیے تاریخ کو محفوظ کرتا ہے. بس بی گمان شناخت قوا، حواس و ادراکات انسانی و جلوے های بیرونی آن یعنی رشد زندگی، سیاست، علوم، آداب، فنون، تحولات آن ہمیں موضوع تاریخ برائے ہمین انسان تواند بود. یعنی بے گمان، بے شک و شبہ، بلا شک و شبہ، قوا انسان کے جو کیا ہے، انسان کے اندر جو قوتیں ہیں، حواس خمسہ ہیں، ان کی پہچان، اس کی جو حواس ہیں ان کی پہچان. حواس خمسہ کون کون سے ہیں؟ مثلا سننا، ٹھیک ہے، چکھنا، دیکھنا، لمس کرنا اور سونگھنا. ان کی جو شناخت ہے. اسی طرح ادراکات انسانی، انسان جو درک کرتا ہے، سوچتا سمجھتا ہے، بعض چیزیں دیکھ کے ان کے اوپر تحقیق کرتا ہے، اس کی تاریخ. اسی طرح جلوے های بیرونی آن، جو کچھ انسان کے وجود سے ظاہر ہوتا ہے، رونما ہوتا ہے، دوسرے دیکھتے ہیں، اس کی تاریخ. رشد آن، رشد یعنی ان کی ترقی، ان کا تکامل. مثلا جلوے های بیرونی، ایک بچہ ہے، پیدا ہوا ہے، بالکل معصوم سا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ کچھ مانگ سکتا ہے، نہ اظہار کر سکتا. یہی بچہ آہستہ آہستہ جوان ہو رہا ہے، تغییر اس کے اندر پیدا ہو رہی. ایک زمانہ تھا بچہ تھا، ایک زمانہ جوان، کڑیل جوان ہو گیا، اب پختہ ہو گیا، 40 سال تک پہنچ گیا، پھر آہستہ آہستہ بوڑھا ہو گیا. یہ کیا ہے؟ یہ جلوے ہے، یہ بیرونی ہے، انسان ہے، رشد ہے اس کا. اسی طرح سے پھر جب وہ اپنی پریکٹیکل لائف میں آ جاتا ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ سیاست میں چلا جاتا ہے. اس کا سیاست میں جانا، اس کے بارے میں، اس کا علم حاصل کرنا، اس کے بارے میں، اس کا آداب کے بارے میں، اس کا فن جس فن کا وہ ایکسپرٹ ہوتا ہے، اس کے بارے میں. وہ تحولات آن، تحول یعنی پھر اور دوسری تبدیلیاں. ہمیں یہ ساری کی ساری موضوع تاریخ ان سے متعلق بحث کرتا ہے. کیونکہ علم تاریخ کا محور کیا ہے؟ انسان ہے، اور انسان سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری بیٹے کیا ہیں؟ موضوع تاریخ ہیں. جیسے میں نے بتایا میڈیکل کے لیے انسانی باڈی کا، ظاہری وجود کا، جبکہ تاریخ ظاہری وجود سے آگے چلی جاتی ہے. تاریخ انسان خیالات، اس کے حواس، اس کے ادراکات، اس کی بیرونی ظاہری تبدیلیاں، ایون کہ اس کی باطنی تبدیلیاں، اس کی پالیٹکس، اس کی معاشرتی زندگی، اس کے آداب، ان ساری سے متعلق بحث کرتی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ان سب سے متعلق تاریخ کیا کرتی ہے؟ بحث کرتی ہے. بس تاریخ را برائے ہر امت، ہاں، بلکہ یہ بھی ایک اچھا نقطہ ہے. ابن خلدون نے بھی اس کی تعریف کی. ابن خلدون ایک بہت بڑے مورخ گزرے ہیں صدر اسلام میں، یعنی 4 صدی ہجری میں. تو ابن خلدون ایکچوئل ویسٹرن تھے، اس کے اسپین اور اس کے رہنے والے تھے، اندلس اور اس طرف کے تھے. تو ابن خلدون جو ہیں، انہوں نے پہلی مرتبہ تاریخ کو جو ہے تھوڑا سائنس کے ساتھ انہوں نے جوڑا تھا. انہوں نے کہا کہ تاریخ، اس سے پہلے کہا جا رہا تھا اب تاریخ کے بارے میں کہ تاریخ جی کچھ نہیں ہے، بادشاہوں کے دربار میں بیان کیے جانے قصے کہانیاں کی، ان کے بادشاہوں کے قصے کہانیوں کی اس کے اندر بات ہوتی ہے. اور یہ ویسٹیج آف ٹائم ہے کہ ماضی میں کس بادشاہ نے کیا فتح کیا، کیا کیا، اس کے جو پھر وہ کہتے تھے کہ تاریخ جو ہے در حقیقت تاریخ بادشاہوں کی جو ہے قصیدہ خوانی ہے. بادشاہوں کی، سرداروں کی جو ہے، اس کو جا کے ایک بادشاہ ہے اس کے سامنے جا کے کہنا تیرے دادے بابا نے یہ کر دیا، تیرے دادا نے یہ کر دیا.
تو ان سے پھر جو ہے بادشاہ خوش ہو جاتا تھا، پھر وہ ان کو مورخین کو کیا کرتا تھا، قصیدہ ان کو پیسے دیتا تھا، نوازتا تھا۔ یہ انہوں نے کہا کہ تاریخ اصلاً علمی نہیں ہے، یہ علمی نہیں ہے، یہ بادشاہوں کے درباروں میں قصے اور کہانیاں اور قصیدے پڑھنے کا نام ہے، اور یہ ویسٹیج آف ٹائم ہے۔ لہٰذا ہمیں کوئی ایسا علم حاصل کرنا چاہیے کہ جس سے ہماری جو زندگی ہے اس کو فائدہ پہنچے، جس سے ہم کوئی نئی سے نئی ایجادات کریں، انوینشنز کریں۔ تو اس طرح سے تاریخ کے اوپر یہ ابن خلدون پہلی دفعہ آیا، اس نے کہا کہ نہیں، اس کے اندر واقعاً کچھ چیزیں آ گئی ہیں، لیکن تاریخ در حقیقت فقط قصے خوانی کا نام نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو بیٹے تاریخ سے کنسیپٹ لیا جاتا ہے، فقط مکتوب تاریخ ہے۔ مکتوب سے مراد جو لکھی ہوئی تاریخ ہے کتابوں میں، حالانکہ وہ ایک سورس ہے تاریخ کا۔ اس سے ہٹ کر ہمارے پاس دسیوں تاریخ کے سورس ہیں۔ میں بیٹے آپ کو تاریخ جب پڑھا رہا ہوں اور پڑھاؤں گا، تو اس سے پہلے کہ ہم اس ریل انبیاء کی اور ائمہ کی اور اسلام کی تاریخ میں داخل ہوں، جب تک یہ پہلے والی چیزیں ایک مورخ میں جو حقیقت میں تاریخ پڑھا ہوتا ہے، اور ایک وہ جو ایسے ہی تاریخی واقعات یاد کر لیتا ہے نا، یہی فرق ہوتا ہے۔ مورخ اپنی اس کی ساری بیک گراؤنڈ کو جانتے ہوئے دانستہ طور پر جو ہے تاریخ میں داخل ہوتا ہے۔ عام آدمی جو ہے بس ادھر سے اٹھایا ایک واقعہ پڑھا اور ادھر جا کے سنا دیا۔ اس میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے کہ جو ابھی جو چیزیں مثلا آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، یہ تاریخیں، یہ باتیں جو ہیں تاریخ سے متعلق عام آدمی نہیں جانتا۔ عام آدمی نہیں جانتا کہ تاریخ در حقیقت کس کو کہتے ہیں۔ اب تیسرا لیکچر ہے، ہم فقط تاریخ کے اوپر بیٹھے ہیں کہ تاریخ کی پہچان تو کریں کہ یہ ہے کیا، یہ علم ہے نہیں ہے علم، یہ کس سے متعلق بحث کرتی، کیا اس کا موضوع۔ بس ابن خلدون نے یہ کہا، ابن خلدون نے بیٹے یہ کہا کہ وہ کہتا ہے کہ مورخ میابد بر قواعد سیاست طبایع موجودات اختلافات امتہا و سرزمینہا و روزگاران در سیرت اخلاق ادیان و سائر احوال بشر آگاہ باشد۔ وہ کہتا ہے کہ مورخ کے لیے ضروری ہے، مورخ کون؟ جو تاریخ کا استاد ہے، جو تاریخ لکھنے والا ہے، جو تاریخ جاننے والا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان جب تاریخ لکھنے لگے یا تاریخ بیان کرنے لگے یا تاریخ پڑھنے لگے، تو اس کو کس کس چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے؟ مورخ کو پتہ ہونا چاہیے قواعد سیاست، سیاست کے اصول کیا ہیں، انسانی سیاست، انسان چونکہ سیاست کرتا ہے، قواعد سیاست کیا ہیں اس کو پتہ ہونا ہے۔ طبایع موجودات، مختلف موجودات کی طبع حالت، اس کے بارے میں اس کو پتہ ہونا چاہیے۔ اختلافات امتہا، امتوں کے درمیان پیدا ہونے والے اختلافات اور ان کی وجوہات، ان کے اسباب اور ان کے انجام، ان کے نتائج، ان کا پتہ ہونا چاہیے۔ مثلا سم ٹائم اختلاف کیوں پیش آتا ہے؟ اختلاف پیش آتا ہے کہ جی میرے پاس زمین زیادی ہو، میرا ملک بڑا، اختلاف اس سے چھیننے کے لیے وہ حملہ کرتے ہیں۔ سم ٹائم بھوکے ہوتے ہیں، دوسرے سے چھین کر کھانے کے لیے حملہ کر دیتے ہیں۔ سم ٹائم کیا کرتے ہیں، وجود میں طبیعت کے اندر فساد ہوتا ہے، وہ دوسرے سے جا کے لڑنے لگ جاتے ہیں۔ جب تک وہ خون نہ کریں یا خون نہ دیکھیں، اس وقت تک ان کو سکھ نہیں آتا۔ اختلافات امتہا، انسان یا امتوں کے درمیان پیدا ہونے والے اختلافات کی وجوہات کیا ہیں۔ اسی طرح سے سرزمینہا و روزگاران، زمینوں کا جغرافیہ بھی اس کو پتہ ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ جب تاریخ پڑھاتے ہیں تو مورخ کو ایک سیمسٹر پورا جغرافیہ پڑھاتے ہیں کہ کون سا ملک کہاں سے شروع ہوتا تھا، مثلا بر اعظم کتنے تھے، کس بر اعظم پہ کس طرح کے لوگ رہتے تھے، کس بر اعظم کے لوگوں کی فطرت کیا تھی، اس بر اعظم پہ برف کتنی ہوتی ہے، اس پہ سردی کتنی ہوتی ہے، اس پہ گرمی کتنی، یہ ساری چیزیں تاریخ سے تعلق رکھتی ہیں۔ تاکہ مورخ جب بھی تاریخ، مثلا مجھے آ کے کوئی کہے کہ جی ملتان کا آدمی جو تھا، بادشاہ جو تھا، اس نے اس لیے جا کے جو ہے ایران پہ حملہ نہیں کیا تھا کہ ملتان میں بہت زیادہ برف باری ہوا کرتی تھی،
ملتان میں اس قدر برف باری ہوتی تھی کہ جو ہے لوگ سردی سے گھر سے باہر نہیں نکل سکتے تھے، اس لیے ملتان کے حاکم نے اور بادشاہ نے جو ہے جا کے مثلاً افغانستان پہ حملہ نہیں کیا۔ اب اگر مجھے نہیں پتہ ہوگا تو میں فوراً مان جاؤں گا، اگر مجھے پتہ ہوگا کہ ملتان گرم ترین ایک منطقہ ہے، ایک ایریا ہے کہ جہاں پہ سردیوں میں بھی اتنی سردی نہیں لگتی، مثلا یہاں پہ برف کے زمانے جمی تھی، ٹھیک ہے، مجھے یہ ساری چیزیں اگر پتہ ہوں گی پھر میں حقیقی مورخ بنوں گا۔ مجھے کسی جگہ کے بارے میں پتہ نہیں، اس کے منطقے کے، اس کے حالات، اس کے جغرافیے کے بارے، اس کے موسم کے بارے میں پتہ نہیں، وہاں کے لوگوں کی طب کے بارے میں پتہ نہیں، ان کی پسند ناپسند کے بارے میں پتہ نہیں، پھر میں اس ملک کے بارے میں، اس ملت کے بارے میں کوئی فیصلہ دوں گا تو یہ ایک مورخ کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا مورخ کیا کرتا ہے؟ ابن خلدون کہتا ہے کہ اس کو طبعی موجودات، اختلافات امتہا و سرزمینہا و روزگاران، ان سب چیزوں کا روزگاران یعنی ان کے اوپر جو گزرنے والے زمانے ہیں ان کا پتہ ہونا چاہیے، در سیرت، سیرت یعنی عمل میں، عملی طور پر اسے پتہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے اخلاق کا پتہ ہونا چاہیے۔ مثلا پاکستانی لوگوں کی جو طبیعت ہے وہ کس طرح کی ہے، ایرانی لوگوں کی طبیعت کس طرح کی ہے، یہودیوں کی طبیعت کس طرح کی ہے، کرسچنز کی طبیعت، اسی طرح امریکنز کی طبیعت کس طرح کی ہے، چینیوں کی طبیعت، ان چیزوں کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ اگر مجھے کہے کوئی کہ مثلا جو ہے ایک جو ہے مثلا سعودی عرب کا ایک آدمی جو تھا، مثلا اس کے بارے میں کوئی ایسی بات اس سے نیریٹ کریں کہ جو اس کی نیچر سے مطابقت نہیں رکھتی، وہ ہندوستان کے لوگوں کی نیچر سے مطابقت رکھتی۔ ہمارے ہندوستان کی تاریخ بیٹے کیا تھی؟ ہمارے ہندوستان کی تاریخ یہ تھی کہ یہ پوری تاریخ میں انشاءاللہ میں اگر کبھی موقع ملا تو کسی حاشیے میں آپ کو بتاؤں گا، پوری تاریخ انسانیت میں یہ لوگ پیسفل تھے، یہ لڑنے جھگڑنے والے لوگ نہیں تھے کبھی بھی۔ کبھی ہندوستان سے کوئی بادشاہ اٹھاؤ، اس نے دوسرے ملک پہ حملہ کر کے ان سے چھینا ہو، ان کے ملک پہ قبضہ کیا نہ، کوئی ایک ایگزامپل بھی آپ کو نہیں ملے گی۔ لہذا یہ پیسفل لوگ تھے، یہ ہمیشہ لوگوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے چلے آئے ہیں، انہوں نے جا کے دوسرے ملکوں پہ ظلم و ستم نہیں کیا، یعنی ابھی تک یہ ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے ہیں، لیکن پھر بھی دیکھیں تحمل سے، برداشت سے سارے ظلم سہتے جا رہے ہیں۔ یعنی اس کو کہتے ہیں جب لوگوں کی طبیعت، ان کے مزاج، ان کی پسند ناپسند کا ہمیں پتہ ہوگا، اس وقت ہم آسانی سے ان لوگوں کے بارے میں اپنا پلان بنا سکیں گے، ان کو کیسے دی۔ مثلا اس وقت برطانیہ ہمیں نزدیک سے پہچانتا ہے، ہماری نیچر کو پہچانتا ہے، یہی وجہ ہے اس کے پاس ہماری نیچر سے مطابقت رکھنے والا پلان موجود ہے، وہ جانتا ہے کہ ہم کہاں تک ہمارے اندر تحمل ہے، لہٰذا وہ ہمارے اوپر ڈالتا جاتا ہے برڈن، اور اسے پتہ ہے کہ یہ نہیں اٹھیں گے، مجھے پتہ ہے یہ نہیں، چونکہ وہ ہماری نیچر جانتے ہیں۔ ہسٹوریکلی جو شخص کسی کی نیچر جانتا ہے یہ بہت بڑا ایج ہوتا ہے اس کو کہ اس کے بارے میں وہ پلاننگ کرے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا ابن خلدون کہتا ہے کہ مورخ کو لوگوں کی، اس علاقے کے لوگوں کے اخلاق کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، ان کے ادیان کے بارے میں پتہ ہونا۔ مثلا مجھے کوئی کہے کہ چائنا کے اندر جو ہے وہ چائنا کے اندر مثلا ایک ان کا صوبہ تو ہے سینکیانگ جہاں مسلمان رہتے ہیں، باقی صوبوں میں زیادہ مسلمان نہیں، وہاں پہ کوئی کہے کہ جی وہاں پہ بہت بے شمار مسلمان ہیں اور وہ مسلمان جو ہیں وہ 24 گھنٹے نمازوں میں بیٹھے ہیں، دعاؤں میں بیٹھے ہیں، عبادت میں۔ مجھے پتہ ہے چائنا کا مذہب جو ہے وہ بدھائی ہے، بدھ مت ہے، اور بدھ مت جو ہے مسلمانوں کے دشمن ہے ایکچولی، تو لہٰذا اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہاں کے لوگوں کے مذاہب کیا ہیں، ان کے دین۔ دیکھیں یہ ساری چیزیں کیا ہیں، انسان کے ساتھ وابستہ ہے، دین انسان کے ساتھ وابستہ ہے، اخلاق انسان کے ساتھ وابستہ ہے، سیرت انسان کے ساتھ وابستہ ہے، روزگار انسان کے ساتھ وابستہ ہے، زمینیں انسان کے ساتھ وابستہ ہیں، ان کے وجود میں اور ان کے نظریات میں پائے جانے والے اختلافات انسان کے ساتھ وابستہ ہیں، سیاست انسان کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو ابن خلدون کہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک مورخ کو پتہ ہونی چاہیے۔ تو انشاءاللہ جب یہ تاریخ اب پڑھ کے اوپر آئیں گے نا تو پھر انشاءاللہ جو ہے پھر آپ وہ چنے ہوئے مورخ بنیں گے کہ جو مثلا آسانی کے ساتھ میسر نہیں ہوتے انشاءاللہ۔ خیر،
پس بی گمان تاریخ مکتوب کل تاریخ نیست. میں نے کہا کہ ہمارے پاس تاریخ جو ہے، تاریخ میں بے شمار چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. مثلا تاریخ کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ برائے ہر امت مسابقی برائے فردی می توان دانست، یعنی ہر امتی ہر سطحی از تمدن فرہنگ نصیبی حوادث سوانے احوال اعمال دارد. ہر قوم کی تاریخ ہوتی ہے، لیکن بعض قومیں لکھتی ہیں. میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ سب سے پہلے لکھنا کس نے شروع کیا، تاریخ لکھنا. اور لیکن جو تاریخ ہے وہ فقط لکھی ہوئی تاریخ نہیں ہے بیٹے. مثلا ہمارے پاس سکے تاریخ ہیں، پرانے زمانے کے جو سکے تھے وہ تاریخ ہیں. ہم اس سکے کو دیکھ کے اس زمانے کے بارے میں معلومات حاصل کر آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ یہ لوگ ان کا کس طرح کا. اگر سکے کے اوپر بادشاہ کی تصویر بنی ہوئی ہے تو ہمیں پتہ چل جائے گا یہ بادشاہ محور لوگ تھے. اگر سکے کے اوپر کسی مسجد کی تصویر بنی ہوئی تو ہمیں پتہ لگ جائے گا یہ مذہبی لوگ تھے. ہمیں تاریخ نہیں ہونے کی پتہ، لیکن وہ سکہ، اور وہ سکہ اتنا بڑا سچا گواہ ہے اس زمانے کے حالات بتانے کے لیے کہ شاید ریٹن تاریخ اتنی سچی گواہ نہ ہو. ریٹن میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن وہ سکہ جو تھا وہ نہیں. مثلا خطوط ہیں، کسی نے اس زمانے اپنے دوستوں کو خطوط لکھے. پتھر ہیں، سنگ تراشی ہے، بنگلے بنے ہوتے بھی، سنگ تراشی پتھر ہیں، پتھر کے اوپر مورت بنی ہوتی ہے، یہ وہ اس سے ہمیں پتہ چل جائے. یہ سارے منابع تاریخ ہیں. اسی طرح سے عمارتیں ہیں، پرانے زمانے کی بنی ہوئی عمارتیں ہیں. اسی طرح قبرستان ہیں، قبرستانوں کے اوپر لگے ہوئے کتبے ہیں. میرے ایک دوست تھے پی ایچ ڈی میں، انہوں نے سندھ کے اندر ایک پرانا قبرستان ہے، اس قبرستان کے اندر جو کتبے لکھے ہوئے تھے سنگ تراشی کے، ان کے اوپر پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھا، کہ جس سے یہ پتہ چلتا تھا کہ اس زمانے کے لوگ جو ہیں، پرانے ماضی کے لوگ جو ہیں، اپنی قبروں اس سے ان کی پوری جو ہے حیات سمجھ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، حیات، ان کی زندگی، ان کا رہن سہن. اور آج تو ماشاءاللہ اور بھی ترقی ہو گئی. آج تو فقط آپ ایک لفظ لکھ کے دے دیں، جو کیا کہتے ہیں کہ جو سائیکالوجسٹ ہیں، انسان شناس ہیں، وہ آپ کی پوری شخصیت، آپ ایک لفظ بولتے ہیں تو وہ آپ کی پوری شخصیت کا اندازہ لگا لیتے ہیں. اور امیر المومنین نے بھی فرمایا تھا کہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. تو بس بی گمان تاریخ مکتوب کل تاریخ نیست، بلکہ آن بخش از احوال اعمال و اندیشه های است که به ضبط آمده است. یعنی یہ انسان کی تاریخ کا ایک حصہ ہے کہ جس میں اس کے حالات، اس کے اعمال، اس کی سوچ فکر، اور ان سوچ فکر کے نتیجے میں پیدا ہونے والے عملی واقعات جو ہیں وہ موجود ہیں. از آنجا کے احوال اعمال و اندیشه های کے موضوع تاریخ است، ہمیں در اطراف بنی آدم می گردد چنین می نماید کہ آنچه در تاریخ می دهد و تاریخ می گردد و در دوره های مختلف بی شباهت به یکدیگر نباشد. مورخان تاریخ را یعنی هر آنچه از انسان صادر گشته و بر او گذشته تکرار شدنی و به تغییر دیگر قانون مند دانسته اند. نتیجہ یہ ہے بیٹے کہ مورخان جو بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں ہر آنچے از انسان صادر گشتے، جو کچھ انسان نے اس کائنات میں اعمال انجام دیے ہیں وہ بر او گزشتے، جو کچھ اس کے اوپر حالات و واقعات پیش آئے ہیں وہ یہ تکرار ہوتے رہتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس لیے چونکہ یہ تکرار ہوتے رہتے ہیں، اس لیے انسان کے بارے میں، اس کے فیوچر کو بہتر بنانے کے بارے میں، اس کے برائٹ فیوچر، روشن مستقبل کے بارے میں، اس کی ترقی کے بارے میں جب بھی ہم کوئی پلان کریں گے، ہم اس کی تاریخ کو دیکھتے ہوئے، اس کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہوئے اس کے بارے میں پلاننگ کریں گے کہ جس کے نتیجے میں یہ انسان بہتر سے بہترین کی طرف آگے بڑھے گا. تو بس آج پھر ہم نے موضوع تاریخ کو تھوڑا اور اچھے طریقے سے ریپیٹ کر لیا. کل انشاءاللہ ہم تاریخ کے جو اہداف ہیں، فوائد ہیں، اور جو جس وجہ سے انگیزہ یعنی شوق، وجہ، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. تو آج کے لیے جو ہے یہ اتنا کافی ہے.